فَيَقُولُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ، مشرکین کا اللہ اس کے رسول کے نزدیک کیسے عہد کی ویلیو ہو سکتی ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد لیا، ان کا حکم مستثنیٰ ہے۔ جو اصل مشرکین ہیں، یعنی اصل سے میری مراد جو زیادہ تر مشرکین ہیں، ان کا پھر ہم حکم آگے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے۔ درمیان میں ایک بات بیان کر دی کہ کچھ تھوڑے سے ایسے ہیں جو ایگریمنٹ پہ قائم رہیں گے، تو ان کے بارے میں یہ ہے فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، استقامت دکھائیں اپنے ایگریمنٹ پہ، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو تم نے بھی ان کے ساتھ استقامت دکھانی ہے، یعنی تم نے بھی ایگریمنٹ پہ قائم رہنا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ پرہیزگار لوگوں کو پسند کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ایگریمنٹ پہ قائم رہنا پرہیزگاری ہے، تو مسلمان تو اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ایگریمنٹ پہ قائم رہیں۔ پھر آگے اللہ پرانے والے مشرکین جو بڑی تعداد میں تھے، جنہوں نے صلح حدیبیہ میں عہد کیا تھا اور اصل جنگ بھی انہی سے چل رہی تھی، ان کا حکم اللہ نے دوبارہ بیان کیا۔ کیفا، بھلا کیسے وہ ایگریمنٹ پہ قائم رہیں گے؟ ان کی حالت یہ ہے وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، تو کسی رشتہ داری یا کسی ایگریمنٹ کا ذرہ برابر بھی خیال نہ کریں۔ جو اتنی دشمنی کر رہا ہو وہ بھلا معاہدوں کی پابندی کیسے کرے گا؟ دیکھیں، معاہدے کی پابندی وہی کرتا ہے جس میں تھوڑی سی شرم و حیا، کچھ پاسداری ہوتی ہے، روایات کی، کلچر کی، دوستی کی، یاری کی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہ غالب آئے ہیں تو آپ نے اپنی رشتہ داری کا بھی خیال کیا، اہل مکہ کی قرابت کا بھی خیال کیا، جو عرب کے سردار تھے ان کے عہدوں کا بھی خیال کیا۔ ابو سفیان کے بارے میں فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ عام معافی ہے اس کے لیے۔ تو جس میں مروت ہوتی ہے نا، لحاظ، مروت، وہ ایگریمنٹوں کی معاہدوں کی پابندی کرتا ہے، ایگریمنٹس کی پابندی کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ تو ان میں تو لحاظ مروت ہی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے ایگریمنٹ بھی اس لیے کیا کہ یہ تم سے لڑتے ہوئے ڈر رہے تھے، ورنہ ان کی حالت یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کے باوجود اگر ان کا تم پہ بس چلے تو یہ نہ صرف یہ کہ ایگریمنٹ کا بھی خیال نہیں کریں گے، ذمے کا بھی خیال نہیں کریں گے جو ذمہ انہوں نے اپنے ذمے لیا ہے، بلکہ یہ کسی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کریں گے۔ یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پرانے ریلیشن ہیں ان سے، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اس کا بھی خیال نہیں کریں گے۔ تو یرضونکم بافواہہم، یہ تمہیں اپنے منہ سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زبان سے ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جس سے ایسا لگے گا کہ جناب بڑے نیک اور پارسا ہیں، جنگ بندی چاہتے ہیں، گویا دنیا میں امن چاہتے ہیں یہ۔ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل منکر ہوتے ہیں، زبان سے جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے دل کی آواز نہیں ہوتی، زبان سے امن کی رٹ لگاتے ہیں، دل میں ان کے فساد ہوتا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یہاں فاسق سے وہ اصطلاحی فاسق مراد نہیں ہے، اس لیے کہ مشرکین میں اکثر کیا جو شرک کرتا ہے وہ تو ٹوٹلی فاسق ہے نا، یا فاسق سے مراد جس کو عرف میں فاسق سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک فاسق تو وہ ہے جس کو اسلام فاسق کہتا ہے، ہر کافر فاسق بھی ہے۔ فاسق کا معنی اللہ کی حدود کو کراس کرنے والا، اللہ کی حدود کو توڑنے والا۔ تو ہر مشرک، ہر کافر حدود اللہ سے تجاوز کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ اور ایک فاسق وہ ہوتا ہے جس کو عرف میں فاسق سمجھا جاتا ہے، جو معاہدے توڑتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو چوری کرتا ہے، اس کو ساری دنیا فاسق کہتی ہے۔ تو یہاں فاسق سے مراد لغوی فاسق ہے، لغت، کیونکہ مشرکین کے اکثر فاسق کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشرکین کے تو ٹوٹل تمام لوگ ہی قرآن کی نظر میں فاسق ہیں، تو اس لیے ہر جگہ قرآن کے الفاظ کا ایک جیسا مفہوم نہیں ہوتا۔ آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہیں یہاں ایک ٹرم کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، کہیں لغوی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو کہیں کس معنی میں، کہیں کس معنی میں۔ تو ہم یہاں فاسق کا وہ ترجمہ نہیں کریں گے جس کو اصطلاح میں جو ایک ٹرمینالوجی ہے اس میں فاسق کہا جاتا ہے، وہ تو ہر کافر فاسق ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا پہلے سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے، مشرکین کو قرآن کافر کہہ رہا ہے، اہل کتاب کو اہل کتاب کہہ رہا ہے، حالانکہ اہل کتاب بھی کافر ہیں، لیکن وہاں کافر سے مراد جو بالکل ہی نبوت کا اور انبیاء کے سلسلوں کا انکار کرنے والے، وہ والے کافر مراد ہیں۔ اور جب ٹرم کی بات کرتے ہیں، اصطلاح کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اہل کتاب بھی کافر میں داخل ہے۔ تو کہیں قرآن میں ایک لفظ بطور اصطلاح کے استعمال ہوتا ہے، کہیں قرآن میں ایک لفظ بطور لغت کے لغوی معنی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔
تو قرآن کہتا ہے اکثرهم فاسقون، مشرکین میں اکثر کیا ہیں؟ فاسق۔ کیا مطلب؟ شرارتی۔ یا ہم یہ ترجمہ کریں گے کیونکہ شرارتی اسے کہتے ہیں جو فساد ہی دنیا میں چاہتا ہو، تو اللہ کہتے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو فساد چاہتے ہیں، ہاں کچھ ایسے ہیں جو فساد نہیں چاہتے، ان کا تذکر اللہ نے کر دیا، وہ معاہدے کی پابندی کریں گے۔ لہٰذا آپ یہاں فاسق کا ترجمہ شرارتی سے کریں تو اس سے یہ سارے اشکالات حل ہو جائیں گے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ ڈالا ہے۔ تو چند ٹکوں کو خریدا ہے اللہ کی آیات کے بدلے میں، یعنی آیات کو بیچ کے چند ٹکے لے لیے۔ یہاں آیات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کے احکام۔ دنیا کے چند مزے کے لیے اسلام جو برحق مذہب تھا، 40 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں گزارے، یہ جانتے تھے کہ پیغمبر برحق ہیں، مگر دنیا کی تھوڑی سی لذت کے لیے دین فروش، ایمان فروش نکلے، تو یہ کہاں سے معاہدوں کی پابندی کریں گے؟ فصدوا عن سبیلہ، اور ایسا اللہ کی آیات کو انہوں نے بیچا ہے کہ اب خود بھی بے دین ہیں اور لوگوں کو بھی دین سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، پھر اللہ نے بتایا کہ یہ اتنے بڑے تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ لا یرقبون فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں ذرا بھی رعایت نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، الا رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی ذمے کا، ایگریمنٹ کا خیال کریں گے یہ۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے۔ پھر اللہ ایک اصول بیان کر کے تفصیلی احکام اللہ ان کے بیان کر رہا ہے کہ ان میں دو طرح کے لوگ ہیں اور دونوں کا حکم ہم بیان کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو توبہ کر لیں گے ان کے بارے میں، اور جو توبہ نہیں کریں گے ان کے بارے میں آگے حکم بیان ہو رہا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے بہت برے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اے اللہ تو کبھی لڑائی کی بات کرتا ہے اور کبھی کہتا ہے توبہ کر لیں۔ جب تو کہتا ہے یہ بہت برے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے تو احکام بہت سخت ہوں گے، ان کی تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جب تو کہتا ہے کہ لیکن وہ خود ہی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ توبہ کر لیں تو تمہارے بھائی ہیں، اس کا اللہ نے جواب دیا وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، ڈیٹیل میں بیان کرتے ہیں، بار بار بتاتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کا یہ حکم نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غیرت اور حمیت میں ان کے اتنے دشمن بن جاؤ کہ کل کوئی توبہ کرے تو اس کی بھی گردن اڑا دو۔ نہ 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 نہ، ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو بے وقوف لوگ تو قرآن پر اعتراض کریں گے کہ ایک طرف اللہ کے اتنا غضبناک ہوتا ہے ان مشرکین پر، اور دوسری طرف ایک سافٹ کارنر بھی ہے ان کے لیے اسلام میں، تو اللہ کہتے ہیں صاحب علم وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اسی میں حکمت ہے، اسی میں مصلحت ہے۔ اس لیے ہم اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں، بے اعتدالی کا شکار نہ ہوں۔ پھر آگے اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے بتا دیا کہ یہ عہد پہ قائم نہیں رہیں گے، اور جب یہ عہد توڑیں گے تو تم نے کیا کرنا ہے، آگے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر یہ لوگ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور پھر تمہارے دین میں طعنہ زنی اور اعتراضات اور اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اگر یہ ایسا کریں یعنی حدیبیہ والی صلح یہ توڑ دیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے لیڈروں سے تم نے لڑنا ہے۔ پھر تم کیا مطلب، پھر اس کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ یہ تم سے لڑیں گے تو تم لڑو گے، نہ نہ نہ، پھر تم نے ان پہ چڑھائی کر دینی ہے۔ یہ گویا اقدامی جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اب تک تو جتنے جہاد ہو رہے تھے احد میں اور بدر میں وہ تو دفاع کے لیے تھے نا، یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس دفعہ صلح حدیبیہ اگر انہوں نے توڑ دی، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو ان کے لیڈروں سے تمہیں لڑنا پڑے گا۔ انہم لا ایمان لہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے کوئی قسمیں نہیں ہیں، ان کے معاہدوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لعلہم ینتہون، تم ان سے لڑو گے تاکہ یہ باز آ جائیں اپنی ان حرکتوں سے۔ پھر آگے اللہ صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم کیوں ان سے لڑنے میں پس و پیش کرتے ہو۔ اصل میں یہ تھا کہ مکہ میں بہت سارے صحابہ کے رشتہ دار تھے، دوستیاں تھیں، ظاہر ہے زندگیاں انہوں نے صدیوں سے باپ دادے ایک جگہ پہ چلے آ رہے تھے۔ آج بھی آپ جائیں کسی چھوٹے سے گاؤں میں دیکھیں جو صدیوں سے رہتے ہوں تو ان کے آپس میں کتنا ریلیشن ہوتا ہے، جبکہ ٹریولنگ کتنی آسان ہو گئی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس زمانے میں جب اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، لوگ صدیوں سے
ایک جگہ رہتے آ رہے ہوں، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے 2000 سال سے تقریباً ایک گاؤں میں اور ایک شہر میں اور ایک ہی قوم کے لوگ ہوں، وہ رہتے آئے تو ان کے آپس میں چاہے وہ ایمان اور کفر کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن ان کا کتنا مضبوط ریلیشن ہوگا۔ تو قرآن اب صحابہ کو حکم دے رہا ہے کہ اگر یہ حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیں تو اس دفعہ ان کی طرف سے پہل نہیں ہوگی، اس دفعہ تم نے مکہ پہ چڑھائی کرنی ہے، تم نے ان لوگوں سے لڑنا ہے اور ان کے لیڈروں سے تم نے جہاد کرنا ہے۔ تو اب قرآن ان کو ترغیب دے رہا ہے کہ تم ان کی رشتہ داری، ان کی پاسداری یا نہ دیکھو۔ اور یہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں بہرحال رحم کا جذبہ ہوتا ہے کہ یار ہیں تو بہرحال انسان ہی نا، ہم ان پہ چڑھائی کریں کتنے لوگ قتل ہو جائیں گے۔ تو قرآن ان سب باتوں کا جواب دے رہا ہے، الا تقاتلون قوما، تم ایسی قوم سے قتال کیوں نہیں کرتے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے عہدوں کو توڑ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ والی آیت اس وقت نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ سے کیا ہوا معاہدہ مشرکین توڑ چکے تھے۔ پہلی والی آیت اس سے پہلی جو آیت نمبر 13 ہے، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، یہ اس وقت نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ توڑی نہیں تھی، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اگر توڑیں تو یہ کرنا ہے۔ یعنی میں ترتیب سے بتاتا ہوں، جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے نا، کیف یکون للمشرکین عہد، اس میں گویا اللہ نے پیش گوئی کر دی کہ یہ معاہدوں کے پابند نہیں ہے، اس میں پیش گوئی کر دی کہ یہ معاہدہ توڑیں گے۔ اس کے بعد یہ جو آیت نازل ہوئی وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اس میں اللہ نے بتا دیا اگر معاہدہ توڑیں تو تم پر جہاد فرض ہے۔ اس کے بعد والی آیت سے پتہ چلتا ہے الا تقاتلون قوما، یہ اس وقت نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ مشرکین توڑ چکے تھے۔ اب اللہ ترغیب دے رہے ہیں معاہدہ توڑ دیا تو ان سے لڑو۔ آگے اللہ کہتے ہیں الا تقاتلون قوما، تم ایسی قوم سے کیوں نہیں لڑتے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے معاہدوں کو توڑ دیا، وہموا بخراج الرسول، اس کے علاوہ بھی تو ان کے بہت سارے جرائم ہیں۔ وہ جرم کیا ہے، رسول کو انہوں نے مکہ سے نکالا ہے، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پہلی مرتبہ ابتدا بھی انہوں نے کی تھی لڑائی کی۔ اس سے بھی مراد ہو سکتا ہے کہ شروع میں تو انہوں نے ہی حملے کیے مدینہ میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ میں جب جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا اس میں فرسٹ ٹائم جو لڑائی ہوئی ہے وہ ان کی طرف سے ہوئی ہے۔ معاہدہ یہ تھا کہ 10 سال تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، تو اللہ کہتے ہیں اس معاہدے میں پہل ان کی طرف سے ہوئی ہے، تو ان کو تو تم پہ ترس نہیں آ رہا اور تمہیں ان پہ بہت ترس آ رہا ہے، تو ان کی طرف سے پہل ہوئی ہے۔ وہ کیا پہل ہوئی تھی وہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں کہ جو خزاعہ قبیلہ تھا مشرکین کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور بنو بکر مشرکین کے ساتھ تھا۔ تو بنو بکر نے خزاعہ پہ حملہ کیا اور قریش نے بنو بکر کی مدد کی۔ تو معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ جو مسلم بلاک کا حصہ بننا چاہے گا تو اس کے حکم وہی ہوں گے لڑائی میں جو مسلمانوں کے، اس پر حملہ، مسلمانوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا، تو اس کے خلاف کسی کی مدد کی بھی اجازت نہیں۔ تو قریش نے کیا چپکے جا کے بنو بکر کی مدد کی، اور بنو بکر نے بھی رات میں خزاعہ پہ حملہ کیا، یہ سوچ کے کہ رات میں حملے میں کس کو پتہ چلے گا، اور مکہ جو ہے یہ دور بھی بہت ہے مدینہ سے، وہاں تک خبر نہیں پہنچے گی، لیکن ثبوت کے ساتھ نبی تک خبر پہنچ گئی۔ تو قرآن کہتے ہیں ابتدا بھی تو انہوں نے کی ہے، تو ان کو تو تم سے لڑتے ہوئے اور تمہیں نقصان پہنچاتے ہوئے ترس نہیں آ رہا، تمہیں کس بات پہ ترس آ رہا ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یہ ایک اور بات تھی جو رکاوٹ بن رہی تھی لڑائی میں۔ میں نے عرض کیا نا کہ تین چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ پہلی بات رشتہ داری یا تعلق داری، دوستی، کہ مکہ پہ ہم کیسے چڑھائی کریں۔ دوسری چیز انسانی ہمدردی، ترس آتا ہے، تو اس کا بھی اللہ نے جواب دے دیا کہ ان کو تو ترس نہیں آ رہا، تمہیں ترس آ رہا ہے، اور ان کے جرائم ایسے ہیں کہ یہ جرائم اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ قابل ترس نہیں ہے۔ وہ 3 جرائم کیا ہیں؟ انہوں نے تمہیں پہلے نبی کو ہجرت پہ مجبور کیا انہوں نے، اور دوسرا کیا کہ معاہدہ انہوں نے توڑا ہے، تیسرا کیا لڑائی میں بھی پہل انہوں نے کی ہے۔ اب ایک اور چیز رکاوٹ بن رہی تھی کہ بھئی اسباب و وسائل تو آج بھی مکہ والوں کے پاس ہم سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے ہم بھی طاقت اور قوت میں آ گئے، لیکن بہرحال مکہ اور وہ سارے قبائل کو مدد کے لیے بلا لیں تو وہ آج بھی ہم سے زیادہ ہیں۔ اس کا اللہ نے جواب دیا تخشونہم، کیا تم ان سے ڈر رہے ہو کہ کہیں شکست نہ ہو جائے؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔
ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو جب اللہ تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے تو اب تمہارے پاس پیچھے ہٹنے کا آپشن نہیں ہے۔ آگے اللہ نے صاف لفظوں میں کہا قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا، ویخزہم، ان کو رسوا کر دے گا، ویذہب وینصرکم علیہم، اور اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، بڑا مزہ آتا ہے یہ آیتیں پڑھتے ہوئے، اور اللہ مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اتنے عرصے سے ظلم سہتے 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 جو تمہارے دلوں میں ایک بیمار ہو گئے ہیں دل نا، جب ٹینشن میں آتا ہے نا انسان، بہت سارے صحابہ پریشان تھے، اپنے ملک سے دربدر ہو گئے اور اپنے رشتہ داروں سے بچھڑ گئے، بہت ساری ایک پریشانیاں ہیں جن کو بیماری سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم لڑو گے، اس سے تمہیں یہ فائدے ملیں گے کہ مومنین کے دلوں کو اللہ شفا دے دے گا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور مومنین کے دلوں میں جو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، بہت سے ایسے تھے جن کے پہ بڑے ظلم ہوئے تھے مدینہ میں، آپ دیکھیں 13 سال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پتھروں پہ لٹایا گیا، 10 سال یا 13 سال کس قدر پتھروں پہ ان کو جو ہے نا گرم پتھروں پہ لٹایا گیا، خباب ابن ارت کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے اونٹ کی اوجڑی لا کے آپ کے کمر مبارک پہ رکھ دی جاتی، تو کس قدر ظلم ہوا، کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور پھر جو بدر میں ہوا، اور پھر احد میں کتنا نقصان پہنچایا گیا، پھر حدیبیہ میں معاہدے توڑے، مسلمانوں کو عمرے سے روکا گیا، یہ ساری چیزیں جمع ہو کے بہت سے لوگوں کے دلوں میں انتقام کی آگ اور غضب بھڑک رہا تھا، اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تو اللہ نے کہا اس جنگ سے فائدہ یہ ہوگا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تمہارے دلوں کے غیظ اور غضب کو ختم کر دے گا، ٹھنڈا کر دے گا، انتقام، ایک سکون مل جائے گا۔ اور بڑی بات یہ ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، کافر کو بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو اللہ توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ بہت سے کافر ایسے ہیں جب تم ان پر غالب آؤ گے نا، وہ دلائل کی دنیا میں ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، جب تم غالب آؤ گے ان کو یقین آ جائے گا کہ اسلام برحق ہے، اگر اسلام برحق نہ ہوتا تو کمزوروں کو اللہ طاقتور پہ غالب نہ کرتا۔ تو بہت سے لوگ تمہارے دشمنوں میں ایسے ہیں جو تمہارے بن جائیں گے۔ یہی ہوا ہے کہ مکہ جب فتح ہوا ہے تو بہت سے عرب کے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اور بہت سارے عرب جو تھے جن کے بارے میں صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی تلوار میں آ جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اس جنگ کی برکتیں سامنے آنے والی ہیں، بہت سے مسلمان ہو جائیں گے، تو بہت سوں کو اللہ توبہ کی توفیق دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو اللہ کا علم بھی کامل ہے، وہ جب لڑائی کا حکم دے رہا ہے تو لڑو، اور حکمت بھی ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ تو یہ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ آگے اللہ جہاد کی ترغیب کے لیے بتاتے ہیں، حسبتم ان تترکوا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ نے ابھی تک جانا ہی نہیں ہے کہ تم میں جہاد کس نے کیا۔ یہاں جاننے سے مراد ہے ظاہری طور پہ جاننا، ایک تو اللہ کا ازل سے جو علم ہے اس میں تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون جہاد کرے گا کون نہیں کرے گا، ایک ہے ظاہری طور پر، اس لیے اس کا ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے کہ عمل کروا کے نہیں دیکھا اللہ نے ابھی تک، تو ظاہری طور پر اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جس نے تم میں جہاد کیا۔ یہاں جہاد سے مراد ہے اس موقع پر، ورنہ پہلے تو صحابہ جہاد کرتے رہے ہیں بدر میں، احد میں، تو مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے، اس حکم کے بعد اللہ نے اب تک دیکھا نہیں ہے کہ کون اس حکم کو فالو کر رہا ہے کون فالو نہیں کر رہا، تو اس لیے اللہ عملی طور پر تم سے فتح مکہ والی لڑائی کروائے گا اور دیکھے گا کہ اس موقع پر کون ہے جو جہاد کر رہا ہے، کیونکہ اس موقع پر جہاد عام جہادوں سے زیادہ مشکل تھا، کیونکہ اس میں براہ راست قریش، ہاشمی اور اپنے چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، بھائی، سگے بھائی، اور بعض کے تو مقابلے میں ان کے باپ دادے آ رہے تھے، اتنے قریبی ریلیشن والے لوگوں سے لڑائی ہو رہی تھی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں ہے تم میں کس نے جہاد کیا، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اللہ اس کے رسول اور مومنین کو چھوڑ کر کون ہے جس نے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا، یہ بھی اللہ نے نہیں دیکھا۔ مکہ کی لڑائی میں پتہ چلے گا کہ کون ہے جس کی دوستی میں اللہ، رسول اور مومنین سب سے پہلے ہیں اور رشتہ داری بعد میں۔ ولیجا اصل میں ولج یولیجو، یلیجو کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، قرآن میں آتا ہے نا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ولیج جو بندہ آپ میں گھسا ہوا گویا کہ، یعنی انتہائی کلوز اور انتہائی قریبی دوست۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا سب سے کلوز اللہ، رسول اور مومنین ہیں یا اپنے رشتہ دار ہیں۔
تو جب تم لڑو گے اپنے ہی رشتہ داروں سے تو پتہ چل جائے گا تمہاری نظر میں سب سے پہلے اللہ، رسول اور مومنین ہے، رشتہ داری بعد میں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ کر رہے ہیں